دور مبارک کا ابتدائی اور پہلا واقعہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، اور حضرت اسامہ وہ ہیں جو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور تھے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ کے محبوب ہیں، رسول اللہ کے محبوب ہیں، حتیٰ کہ لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے، کہتے کہ اگر ایسے بندے کو دیکھنا چاہتے ہو جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہا محبت فرماتے ہیں تو حضرت اسامہ کو دیکھو کہ یہ محبوب رسول اللہ ہے، یہ محبوب رسول اللہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے خاتون نے جس کا نام تھا فاطمہ، کیا نام تھا؟ فاطمہ، اس نے چوری کا ارتکاب کر لیا، چوری کر بیٹھی۔ واقعہ معاملہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سزا قرآن نے بیان فرمائی ہے چور کی، وہی سزا اس کو دی جائے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، السارق والسارقۃ جب چوری کرے فاقطعوا ایدیہما تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ کیا کاٹے جائیں؟ ہاتھ کاٹے جائیں، یہ چور کی سزا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو بھی حدود شریعہ بیان کر دی گئی نا، ان کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ یہ ظلم ہے یا یہ تہذیب و تمدن کے خلاف ہے۔ جیسے ہمارے مملکت اسلامیہ پاکستان کے اندر بھی ایسے حکمران آئے جو یہ بک بک کرتے رہے کہ ہم اپنی قوم کو کوئی ڈنڈا بنڈا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ۔ مگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اسلام کا جو قانون ہے اس کے اندر نرمی ہی نرمی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے۔ کاش کوئی گہری نظر سے دیکھے تو صحیح، اگر اسلام کی حدود کو صحیح معنوں میں نافذ کر دیا جائے، اس معاشرے سے فساد بھی ختم ہو جائے، چوریاں بھی ختم ہو جائیں، ڈکیتیاں بھی ختم ہو جائیں، خیانت بھی ختم ہو جائے، بدعنوانی بھی ختم ہو جائے، یہ تمام بدکاریاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ پاک صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصول اسلام کو سمجھا ہی نہیں، قوانین اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دور مبارک تھا، ایک بندے نے چوری کی جو آپ سے محبت بھی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو سزا چور کی قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ اس پر نافذ کرو، تو گویا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جب اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو وہ اپنا ہاتھ کٹا ہوا لے کر جا رہا تھا اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تعریفیں کرتا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا تعریفیں کر رہا تھا؟ وہ شیر خدا ہے، وہ حیدر کرار ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ داماد رسول ہے، وہ زوج بطول ہے، وہ حسنین کریمین کے بابا ہے، حضرت علی وہ ہیں جو شاہ خیبر شکن ہے، تعریفیں کرتے جا رہا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ اے علی، اے علی کے چاہنے والے، علی سے پیار کرنے والے، علی نے تیرے ہاتھ کٹوا دیے اور تو تعریفیں کرتا ہے؟ اس نے کہا علی نے تو قرآن پر عمل کیا ہے، جیسے قرآن نے کہا علی نے تو ویسے کیا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پتہ چلا تو آپ نے بلوا لیا۔ جب وہ بندہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا وہ تیرا کٹا ہوا ہاتھ کہاں ہے؟ اس نے کٹا ہوا ہاتھ بھی لیا ہوا تھا، اس نے نکالا۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے جوڑ کے ساتھ لگا، اس نے جوڑ کے ساتھ لگایا۔ آپ کے ہاتھ میں غبار تھا، آپ نے اسے دیا، آپ نے فرمایا اسے اس کے اوپر لپیٹ دے۔ آپ نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری، آپ نے فرمایا اس کا کپڑا کھول۔ جب اس نے کپڑا کھولا نا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اب لگتا ایسا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہی نہیں ہے، اس کا ہاتھ ایسے جڑ گیا جیسے پہلے جڑا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام کی حدود، آرڈیننس کی خوبصورتی، اسلام کے نفاذ کی خوبصورتی۔ میں نے کہا اگر اسلامی قوانین کو ہمارے حکمران نافذ کر دیں گے تو رب انہیں وقت کا ولی بنا دیں گے۔
وقت کو ولی بنا دے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بتا دیا ارے اگر ہمیں ہاتھ کاٹنا آتے ہیں تو ہمیں ہاتھ جوڑنا بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہاتھ بھی جوڑ کر دکھا دیا۔ وہ فاطمہ نامی عورت جو عرب کے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی اور وہ بڑا اشراف قبیلہ تھا، یعنی معزز خاندان تھا، تو لوگ بڑے سفارشی آ گئے، کہنے لگے جی ہاتھ نہ کاٹو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں، جیسے آج کل لوگ مشورے دیتے ہیں ایسے نبی پاک کو بھی مشورے دیتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج کل لوگ جیسے قرآن و سنت کے سامنے اپنی عقل کو چلاتے ہیں نا، اپنی رائے سے نبی پاک کے سامنے چلاتے تھے، مگر خدا کی قسم کوئی پوچھے نہ ان سے کہ نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی قیمت کتنا ہے، وہ تو کہتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، بے خطر کود پڑا آتش امرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے نبی بام ابھی۔ فرمایا کہ اگر نبی کی بات آئے پھر عقل کو قربان کر دو، یہاں عقل کی بات نہیں چلتی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا یہ جو آپ موضوع کے اوپر مسا کرتے ہو، عقل کا تقاضا ہے مٹی نجاست کوئی بھی چیز نیچے سے لگتی ہے، مسا نیچے سے کرو، آپ اوپر سے کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ جتنے بھی شریعت کے مسائل سیکھے ہیں نبی پاک کو دیکھ کر یا سن کر سیکھے۔ حضور نے جو بتا دیا وہ ہے نقل، یعنی منقول ہو کر آنے والے احکام شریعت، مسائل شریعت، اسلام کے احکامات اور قوانین، ان کے سامنے ہماری عقل نہیں چلتی۔ فرمایا جب نقل آ جائے وہ عقل کو پیچھے رکھ دینا چاہیے۔ عقل کو کن بپیش مصطفیٰ، فرمایا کہ عقل جو کہتی ہے کہتی رہے، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو حضور نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، جو حضور نے کیا ہے۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اگر کوئی فیصلہ فرما دے، کوئی کام کر دے، کوئی حکم دے دے، کوئی آرڈر جاری کر دے، اب کسی مومن مرد کے لائق بھی نہیں، کسی مومن عورت کے لائق بھی نہیں کہ اللہ رسول کے حکم سے سرتابی کرے اور اپنی رائے زنی کرے۔ اپنی رائے دینے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ حضرات کرام، حضور نے فرمایا قرآن کا قانون جاری ہوگا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، مگر انہوں نے پھر بھی نہ مانا، بڑے بڑے سفارشی آ گئے، حضور نے کسی کی سفارش نہ مانی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا یہ جو اسامہ ہے نا یہ نبی پاک کا ہے محبوب، کیونکہ ان کے باپ تھے زید جنہوں نے اپنا وطن، ماں باپ، رشتہ دار، خاندان، کنبہ سب کچھ حضور کی خاطر چھوڑ دیا تھا، سب کچھ حضور کی خاطر چھوڑ کر آ گئے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ باپ چچا لینے آئے نا تو حضور نے چوائس دی، اختیار دیا، فرمایا زید بن حارثہ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم سونا چاندی دیں گے، یہ وہ فلاں درہم دینار، حضور نے فرمایا مجھے نہ درہم چاہیے نہ دینار، نہ سونا نہ چاندی، کوئی پیسے ویسے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ زید جانا چاہتا ہے تو پھر اسے لے جا سکتے ہو۔ زید جو کہ بکتے 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 حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے غلاموں میں شامل ہو گئے، آپ نے خرید فرما لیا۔ جب آپ حضور کی زوجیت میں آئیں تو حضرت زید کو حضور کے لیے بطور غلام، بطور خدمتگار عطا کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، سبحان اللہ، یہ آپ کا خادم رہے گا۔ اب حضور کی خدمت میں چونکہ کچھ عرصہ رہ چکے تھے، حضور کے اخلاق دیکھ چکے تھے، سرکار کے اخلاق کے کیا کہنے، حضرت انس کہتے میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا لیکن نبی پاک نے کبھی مجھے سخت سست نہیں کہا، کبھی ایک انگلی کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ فرمایا بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے جتنا حضور کے اخلاق سے متاثر ہوا اتنا کسی کے اخلاق سے میں متاثر نہیں ہوا۔ حضرت زید کو حضور نے چوائس دی، فرمایا جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ حضرت زید نے پتہ کیا کہا، عرض کی یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ بنے سبحان اللہ، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سجدہ تیرا، آقا ماں باپ بھی ہیں، دادا دادی چچا سارے رشتہ دار، کنبہ خاندان، بہن بھائی، مگر ہزاروں آزادیاں، وطن جیسی آزادی، ماں باپ کی شفقت و پیار، یہ سب کچھ اے آقا آپ کی غلامی پر میں قربان کرتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کے غلامی پر قربان کرتا ہوں، آقا مجھے اپنی غلامی سے باہر نہ نکالے۔ حضور نے فرمایا کہ اے زید نہیں جانا چاہتا، عرض کی آقا نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر، حضور کے اخلاق سے ایسے متاثر ہوئے، باپ چچا چلے گئے، حضرت زید رہ گئے۔ ایک دن سرکار نے ویسے ہی خوش طبی کے طور پر پوچھا زید
سناؤ ماں باپ سے دور ہو، وطن سے دور ہو، عزیز و اقارب سے دور ہو، کیسا وقت بسر ہو رہا ہے؟ حضرت زید نے کہا آقا کیا پوچھتے ہو؟ سارا دن جب آپ سفر میں ہوتے ہیں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں یا رسول اللہ ہر چیز بھول جاتی ہے، نہ باپ آپ کا خیال آتا ہے نہ وطن کا خیال آتا ہے۔ جب آپ اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں میری نگاہیں دروازے پہ لگ جاتی ہیں کہ کب حضور آئیں گے اور چہرے مصطفیٰ کا دیدار کروں گا، میں حضور کا مکھڑا دیکھوں گا۔ یا رسول اللہ بس یہی کیفیت ہے، دن آپ کا دیدار کرتے گزر جاتا ہے، رات آپ کے ہجر و فراق میں تڑپتے تڑپتے گزر جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا زید اچھا یہ حال ہے؟ عرض کی آقا بالکل یہی حال ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کچھ مقام بھی ملا ہے؟ عرض کی آقا جی ہاں، آپ کے اس عشق و محبت کی برکت کی وجہ سے مقام یہ ملا ہے، جب میں نیچے نگاہ ڈالتا ہوں طاقت سرات تک جاتی ہے، دوزخیوں کو دوزخ میں جاتا دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ بتاؤ آخری دوزخی کا نام یہ ہے، جب میں اوپر نگاہ اٹھاتا ہوں جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھتا ہوں، عرش اعظم کو دیکھتا ہوں، پھر یہ بھی دیکھتا ہوں آخری جنتی جنت میں کون جا رہا ہے۔ اے آقا بتاؤں ان کے نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے غلام چپ رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ میرے بھائی یہ خالی نوافل پڑھنے سے عبادت و ریاضت کرنے سے خشک ملا نے اگر ولی بننا ہوتا نا وہ کب کے ولی بن چکے ہوتے۔ جب تک اس عبادت کو عشق مصطفیٰ کی ولایت آئی نہیں۔ سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ کی چنگاری لگانا پڑتی ہے۔ میں نے کہا پوچھو نا اویس کرنی سے، جب آئے حضور کے زہری پردہ فرمانے کے بعد تو حضرت اویس سے صحابہ نے کہا اے اویس حضور کی زندگی میں تو نہیں آیا اب کیسے آ گیا؟ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنید عشق نے کہا کہ اے حضور کے غلاموں میری ماں بڑھیا تھی، بس اس کی خدمت میں میں رہا، میں حضور کی زہری حیات میں ایک بار آیا تو تھا مگر حضور سفر پر دیدار نہ ہو سکا۔ اب حضور کے زہری پردہ فرمانے کے بعد میں جو کہ آیا ہوں کہ اب میری دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اویس کیسی بات کرتا ہے؟ ہم نے تو ماں باپ آج اولاد مال و دولت حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی مصطفیٰ پر قربان کر دی تھی، تو صرف اپنی ماں کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت اویس نے کہا یارو اچھا تم نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، یہ بتاؤ سرکار کا حسن کیسا تھا؟ حضور کا حسن تو بیان کرو۔ صحابہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا کہ اے اویس حضور کی جبین اقدس ایسی تھی، حضور کے ابرو مبارک ایسے تھے، چشمان مقدس ایسی تھی، حضور کے شفتین ایسے تھے، دندان مبارک ایسے تھے، سرکار یوں تھی، حضور تبسم یوں فرمایا کرتے تھے، حضور کی زلف مبارک ایسی تھی، حضور کا قد مبارک ایسا تھا، سرکار چلتے یوں تھے، سرکار بیٹھتے یوں تھے، حضور کتاب یوں فرمایا کرتے تھے، حضور کا سارا حلیہ بیان کر دیا۔ مگر حضرت اویس نے سب کچھ سننے کے بعد کہا یارو میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، تم بات کر رہے ہو حسن ظاہری کی، میں نے تم سے حسن باطنی پوچھا۔ اگر بیان کر سکتے ہو حسن باطنی بیان کرو۔ صحابہ نے کہا اویس ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ حضرت اویس نے کہا یارو آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم نے حسن ظاہری کو بیان کیا ہے، میں مصطفیٰ کا جمال باطنی بیان کیا۔ آپ نے جمال باطنی ایسا بیان کیا صحابہ بھی بے خود ہو گئے، مست ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صحابہ کو افاقہ ہوا تو حضرت اویس سے پوچھا اویس تم نے یہ حسن کہاں سے دیکھا تھا؟ حضرت اویس نے کہا یارو جو کچھ ظاہری نگاہ والے نہیں دیکھتے وہ عشق والی آنکھ دکھا دیتی، عشق والی آنکھ دکھا دیتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ فرمایا جو کچھ ظاہری آنکھ نہیں دکھا سکتی فرمایا عشق والی آنکھ دکھا دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اگر ساری زندگی بھی بندہ اللہ اللہ کرے نا ولی نہیں بن سکتا جب تک اس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو۔ حضرت گرامی حضرت اسامہ کو لے آئے سفارشی بنا کر، بات ہوئی ہے نا توجہ فرمائیں۔ حضرت اسامہ کو لے آئے کہ آپ سفارش کرو کیونکہ آپ ہو محبوب رسول، حضور آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، اور واقعی ٹالتے بھی نہیں تھے۔ جب حضرت اسامہ کو لے آئے نا تو سرکار نے رب کے قرآن کے حدود آرڈیننس کے رب کی حد شرعی کے خلاف سفارش کو سنا، میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضور جلال میں آ گئے،
حضور نے فرمایا اسامہ بے شک میرا محبوب ضرور ہے، میں اسے کندھوں پہ بھی اٹھاتا ہوں، لیکن اسامہ کی یہ بات میں بھی نہیں مانوں گا۔ فرمایا لوگوں تم کیا کہتے ہو؟ اسامہ کی سفارش مان کر فاطمہ نامی عورت کی اس سنی سزا کو کینسل کر دیں گے۔ فرمایا سنو، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں مصطفیٰ اس پر بھی سزا سبحان اللہ نافذ کر دیتا۔ فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی فرمایا استثناء ان کو بھی نہیں تھا۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں کہتا ہوں فلاں وزیر اعظم کی بیٹی، فلاں صدر کی بیٹی، آج ہمارے ملک میں چلتا ہے نا، ان کا باپ وزیر اعظم رہ چکا ہے، صدر رہ چکا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکا ہے، اس کی اولاد کو یہ جی مراعات ملنے چاہیے، سہولیات ملنے چاہیے۔ میں نے کہا جہاں نبی پاک کی لفظ جگر، نور نظر، شہزادی کونین، میں نے کہا جنت کی ملکہ وہ مستثنا نہیں ہے، تو آج کے بادشاہوں کی بیٹیاں کیسے مستثنا ہو سکتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اس پر بھی میں حد جاری کر دیتا۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ سرکار نے ایسے معاملات کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت جنگ کا موقع ہے، حضرت سواد حضور صف سیدھی فرما رہے تھے، حضرت سواد کو دیکھا کہ سینہ آگے نکلا ہوا تھا، حضور نے ایسے اپنا نیزہ اس کے سینے پہ لگا کے سرکار نے فرمایا سواد استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ، سب کو غارت نہ کرو۔ حضرت سواد سیدھے تو ہو گئے، سرکار آگے چلے گئے۔ حضور جب واپس آئے تو حضرت سواد نے عرض کیا آقا آپ نے میرے سینے پر یہ نیزہ رکھا ہے اور مجھے چبھ گیا ہے، کچھ تکلیف محسوس ہوئی ہے، آقا میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، سرکار نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت سواد نے کہا آقا میرا جسم تو ننگا تھا، آپ زیرہ ہے، سرکار نے کڑیاں کھول دی، زیرہ اتار کے فرمایا اے سواد آؤ بدلہ لے لو۔ جب حضرت سواد نے دیکھا نا حضور کا سینہ مبارک کپڑے سے خالی ہے، سرکار کے سینے سے لپٹ گئے اور حضور کے سینے کو ڈوبنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ حضور نے فرمایا سواد یہ کیا ہے؟ عرض کی آقا میرے ماں باپ کو مان جائیں، میں کون ہوں انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا؟ میں کیونکہ ایسی جگہ پر تھا کہ اب میں موت کے منہ میں تھا، ہو سکتا ہے کہ اسی جہاد میں جان شہادت نوش کر جاؤں، میں اب میدان قیام، میدان آخرت میں قبر میں اترنا چاہتا تھا، آقا میں نے چاہا میرا جسم آپ کے جسم سے جڑ جائے تاکہ جہنم کی آگ حرام ہو۔ سبحان اللہ، میں تو صرف اپنے جسم کو آپ کے جسم سے لگانا چاہتا تھا۔ حضرات گرامی اب یہاں توجہ فرمائیں، میں نے کہا سرکار نے کورٹ مارشل نہ لگانے کا حکم نہیں دیا جی کہ جی سپہ سالار کے خلاف بات ہو گئی، یہ جو ہے حاکم وقت کے خلاف بات ہو گئی، یہ باقی ہے، اس پر فلاں حد جاری کی جائے، فلاں قانون جاری کیا جائے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، میرے آقا نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ میں نے کہا اگر سرکار اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں تو آج کا حاکم اپنے آپ کو کیسے مستثنا کر سکتا ہے، کیسے بدی ذمہ کر سکتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حضرت سیدنا یہ مسائل حدود آرڈیننس یا احکام اسلامیہ، مسائل شریعہ، یہ تو اہم چیزیں ہیں۔ ایک عام سی بات، حضرت اسامہ کا لشکر جو گیا تھا نا حضور کی ظاہری حیات میں، چونکہ سرکار پردہ فرما گئے، وہ لشکر واپس آنا چاہتا تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر چونکہ خلیفہ بن گئے، آپ نے فرمایا خبردار یہ لشکر جیسے گیا ہوا ہے ویسے آگے سفر کرے، پیچھے نہیں آ سکتا، پیچھے نہیں آ سکتا۔ لیکن انہوں نے بڑی محنت کی، 12 لشکر واپس آ گیا، پھر حضور کی زیارت، باقی معاملات جیسے ہوا، حضرت صدیق اکبر نے کام یہی کیا، آپ نے فرمایا اب تم اسی طرح واپس جاؤ جیسے آئے ہو۔ اب بڑے بڑے قریشی کیونکہ سرکار کے ظہری پردہ فرمانے کے بعد بغاوت کا سر اٹھانے لگے، مختلف قبائل سے جھوٹے دعوے دار نبوت سر اٹھا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ہے سپہ سالار یہی رہے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر یہ بات بڑی عجیب ہے، بڑے بڑے قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اعلیٰ خاندان کے ہیں، وہ کہتے ہیں زید کا بیٹا ہے، غلام زادہ ہے،
رنگ کا سیاہ ہے مگر یہ ہے سپہ سالار، وہ اس کی سپہ سالاری کو نہیں مانتے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، جو فیصلہ حضور نے کر دیا ہے وہی باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ باقی لوگ بھی آئے، بڑی سفارشیں ہوئی کہ سپہ سالار کسی اور کو بنا دو، حضرت عبداللہ بن عمر کو بنا دو، ابن عباس کو بنا دو، بڑے بڑے قریشیوں کے نوجوان ہیں ان کو بنا دو۔ مگر صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ کتے بھیڑیے اکٹھے ہو جائیں میرے جسم کی موٹی کر ڈالیں، ابو بکر صدیق کو یہ تو گوارا ہے پر رسول اللہ کے فیصلے کو بدلنا گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے فیصلے کو بدلنا گوارا نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کوئی فرض بدل رہا تھا، کوئی واجب چھوٹ رہا تھا، کوئی مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو رہا تھا، کسی حرام کا ارتکاب ہو رہا تھا، نہیں، ایک فن حرب کا ایک اصول بدلنا تھا۔ اگر صدیق اکبر بدل دیتے تو بہت زیادہ گیدرنگ بھی ہو جاتی، مجاہد بھی آ جاتے، سپاہی بھی آ جاتے، لشکر بہترین تیار ہو جاتا۔ مگر صدیق اکبر نے کہا سارے قریشی نوجوان لڑکے جاتے ہیں چلے جائیں، پر میں اس کو نہیں بدلوں گا جس کو نبی پاک نے سپہ سالار بنا دیا، جس کو چیف آف آرمی سٹاف حضور نے بنا دیا ہے، میں اسے بدل نہیں سکتا۔ اب اس سے آپ ذرا اندازہ فرمائیں صحابہ میں اتباع رسول اور اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ کس قدر وافر مقدار میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم محبت مصطفیٰ کے دعوے بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، مگر اتباع رسول اور اطاعت مصطفیٰ نام کی کوئی چیز نہ ہو تو پھر ہم قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت امام احمد بن حنبل ہے، لوگ ننگے نہا رہے تھے، اگرچہ پردے والی جگہ پر ننگے نہانا بھی جائز ہے، علماء نے اجازت دی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا میں تو ننگے نہیں نہاؤں گا، اس لیے کہ حضور کی سنت ہے سرکار جب بھی نہاتے چادر باندھ کر نہاتے، میں بھی چادر باندھ کر نہاؤں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے چادر باندھی، آپ نے غسل فرمایا، کہتے اسی رات کو سویا تو میں اپنے آپ کو میدان محشر میں پا رہا ہوں۔ کہاں پا رہا ہوں؟ میدان محشر میں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میرا حساب کتاب ہونے لگا، حاتم غیبی سے آواز آئی کہ احمد بن حنبل کو ہم نے معاف کر دیا۔ جس دن لوگ سنت رسول کو پائمال کر رہے تھے، احمد بن حنبل سنت مصطفیٰ کو زندہ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سنت مصطفیٰ کو زندہ کر رہا تھا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ جب لوگ سنت چھوڑ رہے ہوں، ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے، 100 شہیدوں کے برابر۔ حضرات گرامی، وقت نہیں وقت نہ عرض کرتے، دعا ہے پروردگار